اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پانچواں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے متعلق۔ جس وقت بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے نجات دی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں کیا دوں گا، تورات عطا کروں گا۔ تو جس وقت غرق ہو گئے فرعون کی قوم، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، تو وہ مجھے کتاب دے دیجئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ کلیم، کتاب سے پہلے 30 دن کے روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے 30 دن کے روزے رکھے۔ روزے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ کے اندر بو سی پیدا ہو گئی، اور وہ بو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بو کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ مسواک کیا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر، یہ جو آپ کے منہ میں بو پیدا ہوئی تھی، یہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ کیا تھی؟ محبوب تھی اور پسندیدہ تھی، اس لیے آپ کیا کریں؟ 10 روزے اور رکھیں، 10 روزے اور رکھیں۔ اس پہلی آیت کے اندر انہی 40 روزوں کا کیا تھا؟ ذکر ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ۔ اور ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا تکمیل کی، اور ہم نے اس کی بِعَشْرٍ مزید 10 راتوں سے، فَتَمَّ پھر پوری ہو گئی، میقات مدت مقررہ، ربی ہی اس کے رب کی 40 راتیں، یعنی 40 راتیں۔ جس وقت 40 روزے پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر رہے بھی کتنے تھے؟ 40 دن رہے تھے، 40 دن رہے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت کے اوپر پہنچے اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی کو دیکھا، عنایات کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ ہو سکتا ہے یہ میری التجا بھی کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ وہ التجا کیا تھی؟ کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب ارنی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، اپنی ذات کو میرے سامنے کر دیجئے، انظر الیکا، کہ میں کیا کروں؟ آپ کو دیکھ لوں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی نا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تیرے اندر مجھے دیکھنے کی صحت نہیں ہے، مجھے دیکھنے کی تاب نہیں ہے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ آپ مجھے دیکھنے سے پہلے آپ ایسا کریں کہ یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آپ اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف نگاہ اٹھائیں۔ اگر یہ پہاڑ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو پھر تو کیا کرے گا؟ مجھے دیکھ سکے گا۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ نہ ٹھہرا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔
جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی، اپنی تجلی جس وقت پہاڑ کے اوپر ڈالی نا تو جعلہ دکا، وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جس وقت پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، جس وقت ہوش آیا نا اس وقت کہنے لگے قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اے اللہ کوئی آنکھ تجھے دیکھ نہیں سکتی، جس طرح دنیا کی دیگر اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے نا، تیری ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تبت الیکا، تبت الیکا، اللہ جو میں نے آپ سے سوال کیا آپ کی ذات کو دیکھنے کا، اللہ اس سوال کے اوپر میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں سب سے پہلے یقین کرنے والا، یقین رکھنے والوں میں سے کیا ہوں کہ آپ کو کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ جس وقت یہ بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس آیت کا معنی بعد میں کروں گا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، آخر میں جا کے معنی کروں گا۔ قال یا موسیٰ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر کیا کیے؟ بہت انعامات کیے۔ وہ کوئی انعامات کم نہیں ہے۔ کون کون سے میں نے انعامات کیے؟ کہ میں نے ایک تو کیا کی؟ علی الناس برسالاتی، میں نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے کیا کر لیا؟ چن لیا۔ وبکلامی، اور اپنے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو ہم کلام کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میرے پاک پیغمبر میں نے آپ کے اوپر جو انعامات کیے ہیں نا، ان انعامات کے اوپر کیا کرو؟ اکتفا کرو، انہیں کے اوپر ٹھہرو اور میری نعمتوں کا کیا کرو؟ شکر کرو۔ ان اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں نے تیرے زمانے کے لوگوں کے اوپر کیا دی؟ آپ کو چن لیا اور آپ کو فضیلت عطا کی۔ کیا کی؟ فضیلت عطا کی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ رب تعالیٰ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، اس سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے۔ کیا ہے؟ تورات ہے۔ کیا لکھ دی؟ من کل شیء، جو دین کے اندر جو بات بھی کیا تھی ضروری تھی نا، ہم نے اس کتاب کے اندر کیا کر دی؟ لکھ دی۔ موعظۃً وتفصیلا لکل شیء، ہر چیز ہر بات کو تفصیل کے ساتھ، اور کیا کیا؟ اس کو نصیحت بنایا۔ کیا بنایا؟ اس کو نصیحت بنایا، یعنی حلال و حرام احکام، شریعت کے جتنے بھی کیا تھے؟ احکام تھے نا، اللہ رب العزت نے کیا کیے؟ اس تورات کے اندر لکھ دیے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، میرے پاک پیغمبر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم کرو کہ کیا کرے؟ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ وَيَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اختیار کرے اس کی بہتر باتیں، جتنی بھی اس کی بہتر باتیں ہیں نا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا گیا ان کو کرے، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جائے، ان سے رک جائے، بہتر بات کو کیا کرے؟ اس کو تسلیم اختیار کر لے۔ سوریکم دار الفاسقین، تو جو کیا عمل نہیں کیا اس کے اوپر، اور جن باتوں سے روکا گیا ان سے رکے نہیں، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کیا نہیں، ان قریب وہ انہیں دکھاؤں گا، ان قریب سوریکم، ان قریب میں انہیں دکھاؤں گا دار المفسدین، فساد کرنے والوں کا گھر، فساد کرنے والوں کا گھر، میرے پاک پیغمبر میں ان کو ان قریب کیا کروں گا؟ ان کو دکھاؤں گا جنہوں نے کیا کیا؟ میرے احکامات کو نہیں مانا۔ اللہ کیوں؟ وہ کون ہے
جو تیرے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کیا کروں گا جنہوں نے سأصرف میں ان قریب پھیر دوں گا ان آیاتی اپنی آیتوں سے الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق طور پہ، کیا ناحق طور پہ اندر کیا کرتے ہیں، جو زمین کے اندر تکبر اور غرور کرتے ہیں نا، میں ان کا دل اپنی آیتوں سے کیا کر دوں گا، پھیر دوں گا، ان کو ہدایت سے کیا کر دوں گا، محروم کر دوں گا، ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دوں گا۔ اللہ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، میرے پاک پیغمبر آپ ان کو جتنی بھی دلائل دکھائیں، آپ ان کو سارے کے سارے معجزات دکھا دیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، ہدایت کے بجائے ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، ہدایت کے بجائے گمراہی والے راستے کو کیا کریں گے، اختیار کریں گے۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ جو با ہے یہ با سببیہ ہے، سبب بیان ہو رہا ہے کہ کیا کریں گے، ان کے دل کیوں پھیریں گے، ان کو اپنی رحمت سے کیوں محروم کریں گے اور ان کو جہنم کے اندر کیوں پھینکیں گے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ، انہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، اور وہ اس سے کیا رہے، غافل رہے، کیا رہے، غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری آخرت کے دن کو، یعنی حشر نشر کا کیا کیا، انکار کیا، توحید کی آیات کا انکار کیا، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، جو انہوں نے کمائی کی ہے نا دنیا کے اندر، نیک اعمال، جو نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج صدقات صدقات وغیرہ کرتے رہے، ان کے اعمال کو ہم کیا کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ حبطت، ضائع کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ حال یجزون، اور وہ بدلہ پائیں گے، الا ما کانوا یعملون، جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے نا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی زمین کے اندر ناجائز اور ناحق تکبر کرتے تھے، اور حشر نشر کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ جو انکار کرتے تھے نا، اس کا وہ کیا پائیں گے، بدلہ پائیں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ عُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے نا، تو اس وقت بھائی کو کہا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اے میرے بھائی ہارون، تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، کیا خلیفہ بنا رہا ہوں، تم خلیفہ رہو میرے لیے، وَقَوْمِ فِي قَوْمِي، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہیے۔ پیچھے جو آیت چھوڑی تھی، آیت کا ٹکڑا چھوڑا تھا اس کے اوپر، اے میرے بھائی ہارون، میرے تم کیا رہو، خلیفہ رہو میری قوم میں، اور ان کی اصلاح کرتے رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، جو زمین کے اندر فساد کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے، تو یہ جو سامری تھا، یہ کیا تھا، منافق تھا، ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کیا کرے، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، امت کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا۔ تو جس وقت سامری کو موقع ملا، تو پھر کیا کیا، سامری نے زیورات لیے، ان زیورات کو کیا کیا، ایک چال کے اندر ڈھالا، ایک صورت کے اندر، پھر اس کے اندر کیا کیا، اس کے اندر سوراخ رکھے، اس سے کیا آنے لگی، آواز آنے لگی۔ تو کل بتایا تھا آپ کو کہ اس نے کہا یہ تمہارا کیا ہے، رب ہے۔ تو قوم نے کیا کیا تھا، اس بچڑی کی عبادت شروع کر دی تھی۔ کیوں کہ انہوں نے جس وقت دریائے نیل سے، سمندر سے پار ہوئے تھے، انہوں نے ایک قوم کو دیکھا تھا، قوم کو دیکھا تھا بچڑی کی، بت کی عبادت کرتے ہوئے، تو فوراً کیا آ گئے، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انہ لا یکلمہم ولا یہدیم سبیلا، وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور ان کو سیدھا رستہ بھی بتاتا وہ نہیں ہے جس کو معبود بنایا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے جنہوں نے معبود بنایا نا، وہ کون تھے،
ظالم لوگ تھے۔ وہ کون تھے؟ ظالم لوگ تھے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، پھر وہ نادم ہوئے۔ اس کا کیا پورا واقعہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس آئے نا تو بھائی کی کیا پکڑی؟ بالوں سے بھی پکڑا، داڑھی کو بھی پکڑا۔ تو بھائی نے کیا کہا؟ اے میرے بھائی موسیٰ، مجھے قوم کے سامنے رسوا نہ کرو، اے میری ماں کے جائے مجھے قوم کے سامنے رسوا نہ کرو، اس کے اندر میرا کوئی قصور نہیں، یہ سارے کارنامے کس کے ہیں؟ سامری کے ہیں۔ یہ سارے کارنامے کس کے ہیں؟ سامری کے ہیں۔ میں ان کی اصلاح کرتا رہا، ان کو تبلیغ کرتا رہا، لیکن انہوں نے میری بات کو نہ مانا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو ندامت دلائی۔ پھر قوم کیا ہو گئی؟ ندامت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، پھر جب وہ نادم ہوئے نا، وَرَأَوْا انہم قد ضلوا، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ کیا تھے؟ ہو گئے گمراہ ہو گئے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، کہنے لگے اے ہمارے رب اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا نا، ویغفر، اور تو نے ہمیں نہ بخشا نا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں کیا ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اس گناہ کے اوپر کیا کی؟ توبہ کی۔ کیا کی؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر رب تعالیٰ فرمایا بہتر ان کے لیے ہے، بہتری ان کے لیے ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ عمل صالح کرتے ہیں، وہ کیا خسارے سے بچ جاتے ہیں۔ جو مجھ سے معافی نہیں مانگتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، ایمان لے کے نہیں آتے، پھر اس ایمان کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں تک کیا ہوا؟ 5واں واقعہ مکمل ہوا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔